محترم بزرگوں، عزیز دوست اور بھائی اور میری ماں بہنوں، یہ بہت ہی اچھا سلسلہ یہاں پر شروع ہوا ہے اور اس کے منتظمین اور ذمہ داران خصوصاً برادر محمد نعیم صاحب اور ان کے معاون قاری ذکاء اللہ سلیم صاحب، ماشاءاللہ ان کی انتھک کوششیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے، دنیا و آخرت میں انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور جس مقصد کے لیے یہ مبارک سلسلہ شروع کیا گیا ہے، حقیقی معنوں میں کہنے والوں اور سننے والوں میں اللہ تبارک تعالیٰ وہ چیز عطا فرمائے، وہ تبدیلی عطا فرمائے جس سے کہ دنیا سے زیادہ وہ لوگ اپنی آخرت کو سنوار سکیں اور بنا سکیں۔ ابھی آپ آج کی جو نشست ہے اس کا تقریباً لب لباب، اس کا عطر، اس کا ایسنس اور اس کا خلاصہ قاری صاحب کی زبانی سن رہے تھے کہ بہرحال موت سے کسی کو انکار نہیں۔ دنیا میں کئی ایسے آپ کو ملیں گے ملین لوگ کہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، لیکن آج تک کوئی عقل مند آدمی ایسا نہیں پایا گیا کہ جو موت کا انکار کرتا ہو، اس لیے کہ رات دن ہم انسانوں کو، اپنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو اس لیے موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، کوئی بھی شخص ہو موت کا انکار نہیں کرتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے لیے جو تیاری کرنا ہے وہ بھی نہیں کرتے الا ماشاء اللہ۔ تو کہا گیا سورہ آل عمران کی 185 نمبر کی آیت میں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ نفس کیا ہے؟ یہ نفس روح اور جسم کے مجموعے کا نام ہے روح، ورنہ اگر روح نکل جائے جسم سے تو جسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور صرف مطلق روح، اس کا بھی کوئی شمار نہیں، کس نام سے اس کو یاد کیا جائے۔ تو روح جب مٹی کے پتلے میں ڈالی جاتی ہے اور جسم میں ڈالی جاتی ہے تو پھر وہ نفس بنتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور جب روح نکل جائے گی جسم سے تو پھر اس کا جسم کا کوئی فائدہ نہیں، اور جلد سے جلد کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ روح کیا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ نبی چند لوگوں نے سوال کیا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے آپ فرما دیجئے کہ روح یہ امر رب ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اس کو کیسے سمجھائیں؟ انسانوں کے دماغ میں اسی کی سمجھنے کی صلاحیت اور کیپیسٹی نہیں ہے، اس کی سمجھ ہی نہیں سکتا انسان، اس لیے کہ تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت کم علم دیا گیا ہے۔ ساری دنیا کے لوگوں میں جو علم دیا گیا ہے وہ یوں سمجھیے کہ جیسے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی کشتی میں ایک پرندہ یا ایک چڑیا تھی، اور وہ جیسے سمندر میں اپنی چونچ ڈال کر سمندر سے پانی پی۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنا پانی پی ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 1-2 قطرے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ 1-2 قطرے سمندر سے کم ہو گئے اس چڑیا کے پینے سے۔ بغیر تمثیل کے اللہ نے جو علم عطا فرمایا ہے حضرت انسان کو یا ساری دنیا میں، جو کہ چاند پر پہنچ چکا ہے اور مریخ اور زحل اور مشتری اور دوسرے سیاروں پر، ستاروں پر کمندیں ڈال رہا ہے،
اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچے گا، وہ سارے کا سارا ملائے تو یوں سمجھیے کہ وہ سارے سمندر سے ایک قطرہ بھی گویا وہ علم نہیں ہوگا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت انسان کو یا دنیا کو عطا کیا ہے۔ تو روح یہ امر رب ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے، جب اس کا حکم ہوتا ہے تو روح آ جاتی ہے، اور جب اللہ قبض کرنے کا حکم دیتا ہے تو پھر وہ روح اسرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وہ چلی جاتی ہے۔ اور حضرت انسان بھی اگر غور کرے اس دنیا میں رہتے ہوئے تو اس پر بھی اس زندگی میں موت طاری ہوتی ہے۔ جب آدمی سوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ یہ کہو اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ میں تیرا نام لے کر مرتا ہوں اور تیرا حکم ہو تو زندہ ہوں گا۔ یعنی موت کے الفاظ اور زندگی کے الفاظ استعمال کیے گئے، اموتو مرتا ہوں تیرا نام لے کر، واحیا اگر تیرا حکم ہو تو پھر میں زندہ ہوں گا۔ انامو وایقظو کے الفاظ نہیں کہ اللہ تیرا نام لے کر میں سو رہا ہوں اور تیرا حکم ہو تو پھر میں بیدار ہوں گا، نہیں۔ اور اسی طریقے سے جب بیدار ہوتا ہے انسان تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، اے اللہ ساری تعریف تیرے لیے ہے جو تو نے مجھے موت دینے کے بعد پھر زندگی بخشی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ نیند عطا کرنے کے بعد، نیند کے بعد پھر تو نے مجھے بیدار کیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ موت دینے کے بعد پھر تو نے مجھے زندہ کیا۔ اگر جمع اور پلورل کا صیغہ استعمال کریں تو اسی دعا کو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ جو ہم سب کو تو نے موت دینے کے بعد پھر تو نے ہمیں زندہ فرمایا۔ اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ النوم اخت الموت، یعنی جو نیند ہے یہ موت کی بہن ہے۔ کئی لوگ سو گئے اور سوتے ہی رہ گئے۔ ابھی آپ سنے گزشتہ 2-3 پہلے جو جنازہ ہوا، پروفیسر حافظ مطیع الرحمان سیالکوٹی حفظہ اللہ کی اہلیہ بہت ہی کم عمری میں بائی پاس کے دوران اٹیک ہوا، پھر دل کام کرنا شروع ہوا، آپریشن کامیاب ہو گیا، پھر اس کے بعد ہوش آیا، اور اس کے بعد پھر سو گئے، اور اس کے بعد پھر ہوش نہیں آیا۔ تو اس طریقے سے کتنے ہیں کہ جو سو گئے اور اس کے بعد پھر اٹھ نہیں سکے۔ اسی لیے دعا سکھائی گئی ہے سوتے وقت کہ یہ دعا پڑھیں کہ میں مر رہا ہوں یا مر رہی ہوں، اللہ تیرا نام لے کر، تیرا حکم ہو تو زندہ ہوں گا، ہوں گی، یا نہیں تو پھر۔ تو اندازہ فرمائیے کہ انسان اس زندگی میں بھی وہ موت کے اس منزل سے گزرتا ہے، اور ایک نارمل انسان جو ہے 1/3، 1/3، 1/3 وہ سوتا ہے۔ 24 گھنٹوں میں ایک اوسط نیند ایک انسان کی ہوتی ہے وہ 8 گھنٹے۔ اس طریقے سے اگر کوئی 60 سال اگر کسی کو زندگی ملی تو یوں سمجھیے کہ 20 سال وہ سوتے رہا، یعنی وہ موت کے عالم میں رہا۔ اور جب آدمی جب سوتا ہے تو روح کہاں جاتی ہے؟ روح یہ اللہ کے پاس جاتی ہے، اللہ کے پاس جاتی ہے، اور اگر اس کا وقت پورا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ روح کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور اگر اس کا وقت پورا نہیں ہوتا تو اس روح کو پھر واپس بھیج دیتا ہے، اور جب وقت ہوتا ہے تو پھر اس وقت پھر روح قبض کرتا ہے۔ اور اتنی لطیف شے ہے روح کہ اس سے زیادہ لطیف یہ الیکٹرسٹی بھی نہیں، جو کہ 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا سفر طے کرتی ہے۔ یہ بجلی
اس سے بھی بہت زیادہ، ہزاروں لاکھوں میل، اس کا کوئی اندازہ نہیں، ایسی لطیف چیز ہے روح۔